والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کے اندر تین باتیں ہوں، من کن فیہ ثلاث وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے ملتی ہے، ایمان کی لذت اسے حاصل ہوتی ہے، جس میں تین طرح کی باتیں ہوں۔ اس میں سے پہلی بات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے بڑھ کر پیارے ہو جائیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو وہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ مومن جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، لیکن اس محبت کے درجے ہوتے ہیں اور اس محبت میں یعنی لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کی تعریف فرماتا ہے کہ عنقریب ایک ایسی جماعت آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کی طرف اشارہ تھا کہ یحبہم و یحبونہ، وہ یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی رہتی محبت، تو پھر اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں اتنے بڑھتے ہیں کہ وہ اس سے عشق کی حد تک جاتے ہیں، اس سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور پھر اس عشق میں اضافہ ہوتا جائے تو یہ چیز غم کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے، بندہ غمگین رہتا ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں۔ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات طے ہو کہ فلاں ستون کو جو ہاتھ لگائے گا اس کو پہلے موت آئے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں پہنچ پائے گا وہاں پر، یعنی موت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ تو یوں ہمارے اسلاف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا شوق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اس کی محبت عطا فرما جو تیرا محبوب ہے، اور ہر اس عمل کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری بارگاہ میں لے کر جانے والا ہے، تیری بارگاہ کے قریب کرنے والا ہے، اور میرے نزدیک اپنی محبت
ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیاری کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغبوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ لما یغذوکم من نعمی، کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے۔ یہ بنیادی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر غور و فکر کرتا ہے، توجہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی رہتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اور جب وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، میرا یہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، میرے اس وجود پر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، میرے روئے کا مالک، جسم کے جوڑ کا مالک میرا رب عز و جل ہے۔ جب ایسی باتوں کو وہ سوچتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں پہ غور کریں، اس کی رحمتوں پہ غور کریں تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ کچھ لوگ لگے، کفار ہاتھ میں آئے، یعنی قیدی بنائے گئے، تو ان میں ایک عورت اور اس کا بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ، جدا ہو گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے، اور ایک کسی کے حصے میں بچہ آ گیا، کسی کے پاس جو ہے وہ ماں پہنچ گئی، تو لشکر میں موجود تھے۔ اچانک ماں جو ہے وہ اپنے خیمے سے نکلی، باہر نکلی، اور دوسری طرف بچہ بھی ماں کو تلاش کرتے ہوئے باہر نکلا۔ جب چھوٹے بچے نے ماں کو دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا ماں سے چپک گیا، اور ماں نے اس کو اپنی چھاتی پر لٹا لیا، سینے پر لٹا لیا، وہ خود زمین تیز یعنی دھوپ کے اندر لیٹ گئی اور اپنے بچے کو سینے پہ لٹایا ہوا تھا۔ اب وہ بڑی شفقت اور بڑی محبت کا منظر تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس ماں کی بے چینی، اس کی محبت، شفقت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو سارا معاملہ بیان کیا کہ ماں کی بچے سے محبت کو دیکھ کر ہم رو رہے ہیں، ماں کی بچے سے محبت کو دیکھ کر ہم رو رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ محبت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ماں کس قدر محبت کرتی ہے، کس قدر جو ہے وہ بچے سے پیار کرتی ہے، اس کے اوپر مہربانیاں کرتی ہے، تو اس کو تو شمار کیا جا سکتا ہے، اس کو تو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے بندے کے ساتھ، وہ کس قدر بندے کے اوپر رحم کرتا ہے، اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ ابن آدم کے لوگوں کے گناہ بہت بڑھ گئے، تو پہاڑ، سمندر، آسمان، مختلف چیزیں یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، پہاڑ ان پر گر پڑے، سمندر ان پر چڑھ دوڑیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں کہ اتنی تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو مہلت دو، اس لیے کہ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا، پیدا میں نے ان کو کیا ہے۔ ہاں، یعنی میں نے پیدا کیا ہے، اور بندہ یعنی جب ہم کسی چیز کو بنائیں، کوئی چیز ہماری ذاتی ہو، حالانکہ حقیقی طور پہ وہ ہماری نہیں ہوتی، تو ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو سنوارنا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بات ارشاد فرمائی کہ ان کو چھوڑ دو، یہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا، پیدا میں نے کیا ہے۔ جب میں نے پیدا کیا ہے تو میری محبت ان سے سب سے بڑھ کر ہے۔
روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دنیا کے اندر آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ تم میں سے ہر ایک کو ہم آزمائیں گے. خوف اس کے ساتھ آزمائیں گے, کسی کو کسی چیز کے ساتھ, کسی کو کسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے گا, اس کی جانچ ہوگی. غربت آتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, لیکن یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی انعامات عطا فرماتا ہے. کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے کہ جنت یہ وہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس میں اس نے اپنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے, اس میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جنت کے اندر رکھی گئی ہے, اس حوالے سے کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا موجود ہے. ایسی نعمتیں ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ نہ بندے کے کان نے سنا, نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ اس کے دل میں اس کا خیال گزرا. اب بندہ جب دنیا کے اندر مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو قیامت کا دن جب ہوگا تو اس حوالے سے کچھ روایتیں ہیں کہ جس کو دنیا میں سب سے بڑھ کر مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچی ہوں گی, اسے جنت کا ایک جھونکا دلایا جائے گا. جنت میں جنت کی نعمتوں کا ایک جھونکا اسے دیا جائے گا, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی؟ تو اس نعمت کی وجہ سے, اس جنت کی ہواؤں کی وجہ سے وہ کہے گا مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی, مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی. اسی طرح جب قیامت کے دن وہ لوگ کہ جن کو دنیا کے اندر مصیبتیں تکلیفیں پہنچی ہوں گی, وہ اپنی تکلیفوں کا, مصیبتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا, تاکہ آج کے دن جو ہمیں اس کے انعامات مل رہے ہیں, نعمتیں مل رہی ہیں, وہ ہمیں اس سے بڑھ کر حاصل ہوتی ہیں. کہ دنیا میں پہنچنے والی تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا اور اس کے بدلے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں. تو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر انعامات کرتا ہے تو بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, جبکہ بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرے. ایک حدیث پاک میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جب دنیا میں گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو چھپا دیتا ہے, اس پر اس کو کوئی سزا نہیں دیتا. بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کے اوپر اس کو دنیا کے اندر مصیبت پہنچتی ہے, اس گناہ کی سزا ملتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس پر اس کو سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ اس گناہ کے اوپر اس کو دوسری مرتبہ آخرت میں سزا دے, ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں سزا مل گئی, اب اللہ تعالیٰ اس پر آخرت میں سزا دے, ایسا نہیں ہوگا. وہ غفور ہے, وہ ایک مرتبہ سزا دے گا. بندے نے گناہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کیا, اس کے گناہ پر اس کو دنیا میں سزا نہیں دی. تو اب ارشاد فرمایا ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں مل جائے, لیکن اللہ کی رحمت کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا دنیا کے اندر پردہ رکھا تو اب اللہ تعالیٰ ستار ہے, قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا. یعنی اس کی ستاری اور اس کی غفاری کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے. قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اس کا نامہ اعمال اس کو پیش کیا جائے گا کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے. بندہ اپنے گناہ کو پڑھے گا, دیکھے گا. اب وہ گناہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے کیسے گناہ میں نے کیے ہیں. یہ تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا نامہ عمل پڑھوائے گا. اللہ کی رحمت ایسی ہوگی کہ جیسے جیسے بندہ گناہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہوں کو مٹاتا ہوا آ رہا ہوگا. یعنی اس کے ان گناہوں کو مٹا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اس کی جگہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہی ہوں گی. اسی طرح بعض لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کو یاد دلائے گا کہ یہ گناہ تو نے کیا تھا۔ اب وہ ڈر رہا ہوگا کہ میں نے تو فلاں بڑے بڑے گناہ کیے تھے، تو میرے چھوٹے چھوٹے سے گناہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا، یہ کر دیا۔ اب نہ جانے وہ بڑے بڑے گناہ جو میں نے کیے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائے گا تو اس پر تو میری کنفرم ہلاکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہ یاد دلا کر اس سے فرمائے گا کہ اے بندے، میں نے ان تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کے بدلے تجھے نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل، میں نے تو فلاں بڑا گناہ بھی کیا تھا، اس کے بدلے، چھوٹے گناہوں کے بدلے تو نے مجھے نیکیوں کا مطلب انعامات عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو دیکھ کر بول اٹھے گا کہ یا اللہ، میں نے تو فلاں بڑا گناہ بھی کیا تھا۔ وہ خود یاد دلائے گا، اللہ کو یاد ہی ہے، اللہ بھولنے سے پاک ہے، تو وہ یاد یوں دلائے گا کہ ذکر کرے گا یا اللہ فلاں گناہ کیا تھا تاکہ وہ معاف ہو کے اس کے بدلے بھی مجھے نیکیاں حاصل ہو جائیں۔ تو ایسی نعمتیں ہوں گی۔ تو مصیبتیں، پریشانیاں یہ بندے پر آتی ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں کہ فقیر سے مراد جس کے اوپر غربت طاری ہوئی، جو غریب ہے، دنیا کی آسائشوں کے اندر نہیں رہا، نعمتوں کے اندر نہیں رہا، قیامت کے دن روایتوں کے مطابق امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے آدھے دن میں یہ اندر داخل ہوں گے، اور آدھے دن کا مطلب ہے 500 سال۔ تو اب اس پر غور و فکر کر لیں کہ اگر کوئی شخص 100 سال تک مصیبتوں میں رہا، پریشانیوں کے اندر رہا، تنگیوں کے اندر رہا، جبکہ اس کے برعکس اس کے سامنے والا شخص نعمتوں کے اندر رہا، اگر بندہ 100 سال پہلے بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے تو وہ جنت کی ابدی نعمتیں مالداروں سے پہلے حاصل کرنے والا ہوگا۔ وہ 500 سال تک اس سے لطف اٹھاتا رہے گا، لذت اٹھاتا رہے گا۔ ابھی مالدار لوگ جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس سے مراد یہی کہ جس نے اپنی غربت کے اوپر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، مصیبتوں پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، تو ایسے افراد کو یہ انعامات عطا ہوں گے۔ کیا رحمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان لوگوں سے معذرت کرے گا کہ جن کو دنیا کے اندر اس نے آزمائشوں کے اندر رکھا، جن کو غربت کے اندر رکھا، جن کو فقر میں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ان سے معذرت فرمائے گا اور ان کو بتائے گا کہ ان غربت کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر میں نے تمہیں کیوں رکھا اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا کیا عطا فرما رہا ہوں۔ ایسی رحمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی جو قطعی جہنمی ہے، اس نے جانا ہی جہنم کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر قیامت کے دن یہ بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا کہ مجھے بھی بخش دیا جائے، حالانکہ اس کی بخشش نہیں ہونی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوگی کہ اس کو بھی امید بن جائے گی۔ اب ان تمام باتوں کا جو تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی محبتیں فرمائے کہ نعمتیں دے تو بھی رحمت فرمائے، آزمائشیں پہنچے ہمیں اس میں بھی ہم پر رحمت فرمائے، تو اس کا تقاضا جری ہونا نہیں، اس کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب بندہ کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بھی احسان کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے بھی اس سے محبت کریں، بندے بھی اس سے محبت کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں پر بندہ جری ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کرے، ورنہ اسے تو احسان فراموش کہا جاتا ہے۔ احسان فراموش کہا جاتا ہے کہ میں آپ پر انعام کروں، میں آپ پر
نعمتیں کروں، میں آپ کے ساتھ اچھائی بھلائی کروں اور آپ میری نافرمانی کرتے رہیں، میری بات نہ مانتے رہیں، تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے سامنے والے کے ساتھ اچھا کام کیا، اس نے برا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، وہ اپنی فرما برداری کا محتاج نہیں، لیکن ہمارا اپنا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رحمت کے بدلے ہم اس سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس پر مزید نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے کے دل میں محبت ہو اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر بندہ عمل پیرا ہو، اس کی فرما برداری کرے، اس کی باتوں کو مانے، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ رمضان کے اس مبارک جمعہ میں اللہ کی رحمت سے متعلق باتیں سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی آئندہ زندگی اس کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔